خدا کے سامنے اپنا ذہن نیا کریں۔ بس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ رومیو کا خط اس کا 1 باب اس کی 12 آیت۔ یہی معقول عبادت کیا ہے؟ جو نئے انٹرنیشنل ورژن NIV میں پرستش کے روحانی عمل کے طور پر ترجمہ کی گئی ہے، جو ہمیں یقیناً خدا کو پیش کرنی چاہیے۔ خدا کے سامنے معقول عبادت پیش کرنے کا مطلب اس کے راست باز کام کرنے کے لیے اسے اپنے بدن پیش کرنے میں ہے۔ چونکہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہمیں اپنے بدن پیش کرنے اور راست خوشخبری پھیلانے کے لیے خدا کے لیے ناقابل قبول ہونے کی ضرورت ہے۔ معقول عبادت جو ہمیں یقیناً خدا کو پیش کرنی ہے، قدوسیت میں اپنے بدن دینے کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ باب 12 میں پولس بات کرتا ہے کہ ہماری روحانی عبادت کیا ہے۔ اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے، بلکہ اپنے ذہنوں کو نیا کرنے کے وسیلہ سے تبدیل کرنا ہے، یعنی ہم ثابت کر سکیں کہ خدا کی اچھی خوشی اور کامل مرضی کیا ہے۔ معقول عبادت اپنے سارے بدنوں اور دلوں کو خدا کے لیے وقف کرنا ہے۔ تب کیسے راست باز خدا کے سامنے ایسی زندگیاں گزار سکتے ہیں؟ پولس کہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنے ذہنوں کو نیا کرنے کے ذریعے سے تبدیل ہونا چاہیے، اور یعنی ہمیں اپنے بدن خدا کی راست کاموں کے لیے پیش کرنے چاہیے۔ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا، جبکہ اپنے دل اور بدن پیش کرنا بھی خدا کے سامنے معقول عبادت ہے۔ یہ حوالہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا چاہیے، اور یعنی اس کی بجائے ہمیں خدا کے کام کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنے ذہنوں کو نیا کرنے کے ذریعے سے تبدیل کرنا چاہیے۔ ہم پہلے اپنے دلوں کو نیا کرنے کے بغیر روحانی پرستش نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ راست باز خدا کے سامنے اپنے بدن یا دل نہیں دے سکتے اگر وہ اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے سے رک جاتے ہیں۔ ہم اس نسل سے متاثر ہو سکتے ہیں جس طرح یہی پولس کی نسل میں واقع ہوا، کیونکہ ہم اس گناہ گار نسل کے پھسلنے کے بہاؤ کے درمیان رہتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھ چکے تو ہم نہ تو بچتے ہوئے اس دور کے موجودہ حالات کی پیروی کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ راست باز جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں دنیاوی بہاؤ سے متاثر ہونے سے مکمل طور پر نہیں بچ سکتے جب وہ اپنی زندگیاں دنیاوی لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ ہے کیوں کتاب مقدس ہمیں اس دنیا کے ہم شکل بننے سے روکتی ہے۔ تب کیسے راست باز اپنے تمام دلوں اور بدنوں کے ساتھ خدا کے سامنے مقدس قربانی جبکہ اس دنیا پر ظاہر ہو کر معقول پرستش کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے کہ صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، جو لا اختتام طور پر ہمارے ذہنوں کو نیا کرتی ہے۔ راست باز خدا کی اچھی اور کامل مرضی کو جان سکتے ہیں اور اس کی پیروی کر سکتے ہیں جب وہ اپنے ذہنوں کو نیا کرتے ہیں اور اس کی راست بازی کے ذریعے سے تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ بات پولس اپنی دنیاوی معاملات کی ناکافی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے، نہ ہی یہ کہنے کی ذریعے سے ایمانداروں کو مذہبی سبق دے رہا ہے۔ آئے ہم اچھے بنیں جبکہ اپنے حالات اور صلاحیتوں سے ناواقف رہیں۔ کس وجہ سے پولس ہماری خدمت میں اپنے ذہنوں کو نیا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم ایماندار بھی اس دنیا کے طریقوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آیا نئے سرے سے پیدا شدہ ہے یا نہیں؟ جسمانی بدن ایک دوسرے سے بالکل مختلف نہیں ہیں، لیکن ان کے درمیان جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور جو نہیں ہوئے ہیں بہت بڑا فرق موجود ہے۔ یہ خدا کی راست بازی پر ایمان ہے۔ صرف راست باز اپنے ذہنوں کو مستقل نیا کرنے کے وسیلہ سے، جبکہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھ کر خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تب ہمارے ذہنوں کو کیا نیا کر سکتا ہے؟ خوشخبری کے کلام پر ایمان جو گناہ سے ہماری مکمل رہائی کا پرچار کرتا ہے، یعنی جو ہمارے دلوں کو نیا کرتا ہے۔ خداوند تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہے جو ہم نے اپنی کمزوریوں اور جسم کی خامیوں میں اپنے بدنوں اور ذہنوں کے ساتھ سرزد کیے۔ راز بازوں کے ذہن نئے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا خداوند اپنے بپتسمہ اپنی صلیبی خون کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے ذہن نئے بن چکے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھا۔
اب ہمیں درست فہم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے کیا کرنا ہے۔ ہمیں یقیناً تمیز کرنی چاہیے کہ اس کے کامل مرضی کیا ہے، کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا مقصد دے چکا ہے، اور نئے سرے سے پیدا ہوئے راست باز کو یقیناً کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ان حصوں میں اپنے دلوں کو نیا کرنا چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے خدا کی مرضی اپنے بدن اور ذہن کو اس کے لیے پاک قربانی کے طور پر اپنے آپ کو وقف کرتے ہوئے پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے قربانیوں کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے ذہنوں کو نیا کرتے ہیں، اپنے ذہنوں کو نیا کرنا ایمان رکھنے سے حاصل ہوتا ہے کہ خدا ہمارے تمام گناہ اٹھا چکا ہے۔ ان کے درمیان فرق ہے، وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ جو نہیں ہوئے ہیں۔ صرف راست باز خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے اپنے ذہنوں کو نیا کر سکتے ہیں۔ ہم راست باز ہمیشہ یعنی ایمان میں اپنے ذہنوں کو پاک کرنے اور نیا کرنے کے وسیلہ سے اور جسم کی دنیاوی خواہشات کا انکار کرنے سے وہ کام کر سکتے ہیں جو خدا کو خوش کرتے ہیں۔ راست باز گناہ گاروں سے مختلف ہے کیونکہ وہ اپنے دل نئے کر سکتے ہیں اور ہمیشہ خدمت کر سکتے ہیں اور خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ کو یقیناً اپنے دل کو ایمان کے ساتھ نیا کرنا چاہیے۔ ٹیلی ویژن پر بہت ساری مشہور شخصیات ہیں۔ اس دنیا کے لوگ ان مشہور شخصیات کے اندازوں اور فیشنوں کی نقل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہم آسانی سے ٹی وی دیکھ کر تازہ ترین رجحانات کو جان سکتے ہیں۔ ہم ریموٹ کنٹرول کے ساتھ دنیا کو کھول سکتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی اس دنیا کی شکل میں تبدیل نہیں ہو چکی؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ اگرچہ اب ہم بل لے کر چلتے ہیں، لیکن آخرکار ہم برقی پیسے اور برقی کارڈ لے کر جائیں گے۔ اگرچہ یہ برقی کارڈ کھو جانا پریشانی بن جاتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں یا پیشانیوں پر بہتر ضمانت کے لیے سلاخی کوڈ حاصل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اسی وقت بہت ساری آفتیں بھی نازل ہوں گی۔ آئے ہم ہمارے دلوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ کریں اور ایسے وقت کے آنے سے پہلے خدا کی راست بازی پھیلانے کے لیے مقرر کریں تاکہ ہم راست باز اس دنیا کے ہم شکل نہ بنیں۔ میں ہر جاگنے والے لمحے کے دوران خدا کی خدمت کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں دلی طور پر خوشخبری پھیلانے کی خواہش کرتا ہوں جو اب اس کی راست بازی پر مشتمل ہے، کیونکہ جب ہمارے ہاتھوں اور پیشانیوں پر سلاخی کوڈ لگانے کے وقت آئے گا تو اس کے کلام کو پھیلانا ممکن نہیں ہوگا۔ میں بلا تھکے خداوند کی مرضی کی پیروی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ شاید میں آرام کے قابل ہوں گا صرف جب وہ دن آئے گا، یعنی میں مزید کام نہیں کر سکوں گا۔ میں یقیناً حتیٰ کہ ضرورت مندوں کو اپنی ساری املاک دے دوں گا جب وہ لمحہ آئے گا، لیکن اب تک میں صرف خدا کی مرضی کی پیروی دنیا سے علیحدہ اور ہم شکل نہ بن کر سکتا ہوں۔ روم میں بہت سارے راست باز جو پالوس کے ذریعے سے پھیلائی گئی خوشخبری کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوئے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ دنیا کے ہم شکل بن رہے تھے اور ہمارے خداوند سے دور کھسک رہے تھے۔ ہمیں یقیناً ان کے قدموں کی پیروی کرنے پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ پالوس نے یہ حوالہ بے چینی سے لکھا، جبکہ روم کے ایماندار اس دنیا کے ہم شکل بن رہے تھے۔ آپ کے بدن اس دنیا کی شکل پر تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ایک قیمتی چیز محدود ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہنوں کو نیا کریں۔ کیا خدا آپ کے تمام گناہوں کو نہیں چھڑا چکا؟ خدا کی راست بازی خوشخبری کو یاد رکھیں اور سوچیں آپ اسے کیا خوش کرتا ہے۔ اپنے ذہنوں کو نیا کریں، روحانی طور پر سوچنے کے ذریعے سے اور جسمانی طور پر نہیں۔ مکمل اور معقول کام کریں۔ جس طرح پالوس نے روم کے ایمانداروں کو نصیحت کی، اسی طرح ہمارے لیے آج تک ہے۔ اگرچہ ہم اس دنیا کے ہم شکل ظاہری طور پر نہ بننے کا بہانہ کرتے ہیں، ہم حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی طرح اب تک اپنے ذہنوں کو نیا کرنے کے ذریعے سے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم اس دنیا کے ہم شکل نہ بننا مشکل پاتے ہیں۔ ہم اب تک ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا کی راست بازی کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے۔ یہ ہے کیسے ہم ہمیشہ اس کی راست بازی پر اپنے ایمان کے ساتھ خدا کی راست باز کاموں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم مکمل طور پر خدا کی اچھی اور کامل مرضی کی پیروی
اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہر لمحے اپنے ذہنوں کو نیا کرنا چاہیے، کیونکہ راست باز جو اس دنیا کے لیے مردہ ہے، دنیاوی لوگوں سے خالص ہے، اور وہ دنیاوی لوگوں سے زیادہ غلط خیالات سے، ذہنوں سے اور بدنوں میں ٹوٹنے کے خطرے کا زیادہ سامنا کرتے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً خدا کی راست بازی پر اپنے ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چونکہ مسیح ہمارے تمام گناہ اٹھا چکا ہے، ہمیں صرف حقیقت سے اپنے آپ کو یقین دلاتے ہوئے ایمان پر مضبوط کھڑے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کامل کیا جا چکا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا کی راست بازی کے وسیلہ سے آپ کے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے؟ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ایمان سے اپنی مرضی کی ساری ناراستی کے علاوہ اپنے خداوند کے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند آپ کو اور آپ کی ساری عدالت اور اپنے گناہوں کی سزا سے آزاد کر چکا ہے۔ ہمیں یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے ذہنوں کو نیا کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ ہم سب آخرکار کلیسیا چھوڑ دیں گے اور مر جائیں گے اگر ہم اس آخری دور میں پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے ذہنوں کو نیا نہیں کرتے۔ مسلسل نیا کرنے کی ایمان کی زندگی جینا پہاڑی پر سائیکل سے چڑھنے کی مانند ہے۔ کسی کا اپنے ذہن کو نیا نہ کرنا اور اوپر پہاڑی پر رکنے اور پیڈلوں کو نہ چلانے کی مانند ہے۔ اگر آپ پیڈلوں کو نہیں چلاتے، نہ صرف آپ رک جائیں گے بلکہ آپ حقیقتاً پیچھے کی طرف پھسلیں گے اور پہاڑی سے نیچے گر جائیں گے۔ یہی اصول خدا کی راست بازی پر ہمارے ایمان پر عائد ہوتا ہے۔ ہم سائیکلوں سے اوپر پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اپنی قوت اور مرضی کے ذریعے سے محض چوٹی پر پہنچنا مشکل ہے۔ ہمیں خدا کی راست بازی کو مضبوطی سے سامنے کی ضرورت ہے جب تک ہم اپنے جسم میں ہیں۔ ایک بھی لمحہ جسمانی خیالات کے بغیر نہیں گزرتا۔ جسم میں ہماری مرضی انسانی سے ترک کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم اپنی قوت میں کم پڑ جاتے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اسے اختیار نہیں کر سکتا۔ میری قوت ارادی انتہائی کمزور ہے، لیکن اس بھائی کی قوت ارادی واقعی مضبوط ہے۔ میں قوت نہیں رکھتا، لیکن وہ بہن عظیم قوت رکھتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں اور بہنوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہوں۔ وہ خدا کی خدمت کے لیے موزوں نظر آتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ کوئی بھی جو ایمان نہیں رکھتا اور خدا کی راست بازی کو نہیں پکڑتا، آخرکار پیڈلوں کو چلانا روک دے گا اور پہاڑی سے نیچے گر جائے گا۔ کیا یہ لوگوں کے صرف ایک دستے پر لاگو ہوتا ہے؟ بے شک نہیں، یہ ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک اچھا تربیت یافتہ سائیکل سوار آسانی کے ساتھ پہاڑی پر چڑھ سکتا ہے، لیکن کمزور شخص مشکل وقت میں پڑ جائے گا۔ تاہم راست بازوں کے لیے مسئلہ ان کی جسمانی قوت میں نہیں ہے۔ یہ پانی روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کی مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ صرف جسمانی قوت کے ساتھ روحانی چوٹی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جسمانی طور پر کمزور یا طاقتور ہونے کو اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایمان کی زندگی نہیں گزار سکتا محض کیونکہ وہ مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے۔ آپ کو یقیناً اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہیے اور بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف خداوند کی راست بازی کو تھام لیں۔ خداوند ہمیں اوپر کھینچے گا اگر ہم مستقل طور پر خدا کی راست بازی پر ایمان کے ساتھ اپنے ذہنوں کو نیا کرتے ہیں۔ نجات کی خوشخبری جو ہم نے حاصل کی ہمارے دلوں میں پیوند کی جائے گی اور خداوند ہمیں تھامے گا۔ اگر ہم ہر روز اپنے دلوں کا معائنہ کرتے ہیں، ہمیں یقیناً خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے ناپاک ذہنوں کو پاک اور خداوند کا کام کرنے میں مگن رکھنا چاہیے۔ میں اس کے فضل کے لیے اپنے خداوند کا شکر کرتا ہوں جو ہمارے ذہن نئے کرنے کے وسیلہ سے ہمیں اس کی خدمت کی اجازت دے چکا ہے۔ ہمارے ذہنوں کو نیا کرنے کے وسیلہ سے ہمارا خداوند ہمیں ہمیشہ ہمارے ایمان کے ساتھ اس کے سامنے چلنے کی اجازت دے چکا ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے۔ پولس رسول رومیو کا خط 7 باب اس کی 8 آیت میں کہتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔
پالوس اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے جسم میں کوئی نیکی موجود نہیں تھی، یعنی جسم میں کوئی نیکی نہیں بستی۔ یہ ایک اصول ہے۔ پالوس نے اقرار کیا کہ اس کے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس نے شریعت سے کتنی محبت کی اور اس نے کتنا اس کے مطابق زندہ رہنے کی کوشش کی۔ وہ محض اسے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ دل خداوند کی پیروی کرنے کے لیے بذات خود نیا ہونا چاہیے، لیکن جسم روحانی جنگ کے میدانوں سے مسلسل بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ ہے کیوں پالوس نے رومیو کا خط 7 باب اس کی 21 سے 24 آیت میں ماتن کیا۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اور اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ پالوس نے کیسے اپنے بدن کو بیان کیا؟ اس نے اسے موت کے بدن کے طور پر بیان کیا۔ آپ کے بدن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی موت کا بدن نہیں ہے؟ بے شک یہ ہے۔ جسم بذات خود موت کا بدن ہے، یہ صرف گناہ کرنا چاہتا ہے اور جہاں کئی گناہ پایا جاتا ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ اور یہ ہے کیوں پالوس نے کہا کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 25 آیت۔ پالوس اشارہ کرتا ہے کہ 2 شریعتیں ہیں۔ پہلی جسم کی شریعت ہے، یہ صرف جسم کی خواہشات کی پیروی ڈھونڈتی ہے اور جسم کے خیالات میں بسی ہوئی ہے، جو مکمل طور پر مخالف ہے کہ خدا کو کیا خوش کرتا ہے۔ دوسری طرف زندگی کی روح کی شریعت ہے۔ روح کی شریعت ہمیں درست راستے پر لے جانا چاہتی ہے، جو خدا ہماری پیروی کے لیے ہم سے چاہتا ہے۔ روح کی شریعت خواہش کرتی ہے کہ جسم کی شریعت کے مخالف کیا ہے۔ ہم مسیح 2 کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم بعض اوقات پیروی جاری رکھتے ہیں، ہمارا جسم کیا چاہتا ہے، لیکن جب ہم اپنے ذہنوں کو نیا کرتے ہیں، ہم روح کی معرفت خواہش کیے گے اور خدا کے کام کی پیروی کرتے ہیں۔ وجہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ ہے اپنے بدن خدا کے سامنے قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے، تب فوراً جسم کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم جسم رکھتے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس طرح روح القدس کے وسیلہ سے اپنے ذہنوں کو نیا کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم نجات یافتہ لوگ آسانی سے اس دنیا کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اب تک جسم میں ہیں، کیونکہ ہر باقی شخص اس دنیا کی شکل پر تبدیل ہونے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ ہم آسانی سے ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح صرف ایک راستہ موجود ہے جس کے ساتھ ہم خدا کے پیروی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اپنے ذہنوں کو نیا کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ ایمان میں اپنے ذہنوں کو نیا کرنے کے وسیلہ سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ ہے کیسے ہم ہمیشہ اپنے خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں جب تک وہ پھر نہیں آ جاتا۔ صرف اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے ہم میں کوئی بھی خداوند کی بعض کاموں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ ہم سب تباہی کے لیے مقرر ہیں، لیکن ہم اپنے ذہنوں کو نیا کرنے اور اپنے پورے دلوں کے ساتھ اس کی راستہ بازی پر قائم رہنے کے وسیلہ سے خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً اپنے ذہن نئے کرنے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس لیے پالوس نے رومیو کے خط اور اس کے 2 باب 8 آیت میں کہا، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ شریعت اس میں جو نہ کر سکی، یعنی جسم کے وسیلہ سے کمزور تھی، وہ مسیح خداوند کی راستہ بازی کے وسیلہ سے کر چکا ہے۔ جس طرح رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 3 آیت بیان کرتی ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ خدا نے اپنے واحد بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے جسم میں ہمارے گناہوں کی سزا دی، یعنی جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ کا مطلب ہے کہ ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے گئے تھے اور یوں ہم راست باز بن گئے تھے۔ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے آزاد ہوئے تھے۔ شریعت کے انصاف کے مطالبات پورے کرنے کے سلسلہ میں
خدا نے اپنے بیٹے کو اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھانے کے لیے اور ہمیں دنیا کے تمام گناہوں سے بچانے کے لیے بھیجا۔ یہ نجات حاصل کرنے کے بعد دو قسم کے لوگ ظاہر ہوتے ہیں، وہ جو جسم کے مطابق رہتے ہیں اور اپنے ذہن جسم کے کاموں پر لگاتے ہیں، اور وہ جو روح القدس کے مطابق زندہ رہتے ہیں اور اپنے ذہن روح کے کاموں پر لگاتے ہیں۔ آپ کو یقیناً سمجھنا چاہیے کہ جسم کے خیالات آپ کی موت کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن روح کے خیالات آپ کو زندگی اور اطمینان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جسمانی نیت خدا کے خلاف دشمنی ہے۔ ہم خدا کی شریعت کا ہدف نہیں ہے اور نہ ہی ہم کبھی اسے کر سکتے ہیں۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 7 آیت، حتیٰ کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے راست باز جسم کے خیالات میں گر جائیں گے اگر وہ اپنے ذہنوں کو نیا نہیں کرتے۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے کہ خدا ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے اور اس طرح اپنے ذہنوں کو نیا نہیں کرتے، ہم آسانی سے جسم کے کاموں میں گر سکتے ہیں اور خداوند کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً ہمیشہ اپنے ذہنوں کو نیا کرنا چاہیے۔ پالوس نے کہا کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے راست باز آیا جسم کے خیالات کی پیروی کرنے کے وسیلہ سے جسم میں گر سکتے ہیں، یا اپنے ذہنوں کو نیا کرنے کے وسیلہ سے روح کے خیالات کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ہم دو کے درمیان جھول رہے ہیں۔ لیکن پالوس پھر بھی کہا، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ رومیو کا خط 9 باب اس کی 8 آیت۔ ہم خدا کے روحانی لوگ ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم اس کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ گو ہم دنیا کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں میں اس کے ہم شکل بنتے ہیں۔ ہم پھر بھی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جسم میں گرتے ہیں جب ہم اپنے ذہنوں کو جسم کے کاموں پر لگاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اپنے اندر بسا ہوا روح القدس رکھتے ہیں، ہم مسیح کے لوگ ہیں۔ مختلف طور پر دیکھتے ہوئے ہم راست باز یعنی خدا کے لوگ بن گئے ہیں۔ پالوس نے کہا ہمارے بدن مسیح کی بدولت مردہ ہو چکے ہیں، اور اس نے اضافہ کیا، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 10 آیت۔ ہمارے روحانی خیالات کو یقیناً جاگنا چاہیے۔ ہم ہنوز کمزور ہیں اور ہمارے بدن ہماری موت کے وقت تک آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ذہن اور خیالات کو یقیناً خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمیشہ نیا ہونا چاہیے۔ آئے ہم خدا کی راست بازی پر اپنی آنکھیں لگائیں۔ جب کبھی ہم اپنے اندر گناہ کی خواہش کا احساس کرتے ہیں، ہم تب جان سکتے ہیں کہ خداوند کی راست بازی ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا چکی ہے۔ خدا کی راست بازی کی طرف دیکھیں اور ایمان رکھیں۔ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں اور خدا کے کاموں کے بارے میں سوچیں کہ خدا کی کامل اور اسے خوش کرنے والی مرضی کیا ہے۔ آپ کا ذہن تب ہمیشہ نیا رہے گا۔ ہمیں یقیناً ایمان کے وسیلہ سے اپنے ذہن نئے کرنے چاہیے اور اپنے ذہنوں کو ایسی چیزوں پر لگانا چاہیے جو خدا کو خوش کرتی ہے۔ یہ ہے کیسے راست بازوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ صرف یہی کرنے کے وسیلہ سے، یعنی اس کی آمد ثانی تک، ہم خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگیوں سے تھکے ہوئے ہیں۔ کام کرنا مشکل ہے اور گرجا گھر میں آنا مشکل ہے۔ ہر کوئی مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے۔ بعض اوقات میں حتیٰ کہ یسوع پر رشک کرتا ہوں جب وہ اپنی موت پر چلایا تمام ہوا۔ میں پورا اعتماد ہوں کہ ہم بھی تمام ہوا کہنے کے قابل ہوں گے اور ان تمام مشکلوں سے آزاد ہوں گے۔ ہمارے خداوند کی دوسری آمد قریب ہے۔ تب تک آئیں ہم اس دنیا کے ہم شکل بننے کے بغیر اپنے ذہنوں کو نیا کریں۔ خداوند کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کو خدا کی راست بازی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذہنوں کو یقیناً مسلسل نیا ہونا چاہیے۔ یہ ہے کیسے ہم اس کی واپسی تک خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں۔ وقت قریب ہے۔ میں نے حال ہی میں ایک اخباری مکالمہ پڑھا جس نے رپورٹ دی کہ انٹارکٹیکا اوزون کا سوراخ برائے اعظم امریکہ کے حساب سے 3 گنا بڑا ہے۔ میں نے دفاعی میزائل کی پیش قدمی کے بارے میں بھی ایک اور مکالمہ پڑھا۔
یہ سسٹم پلاسٹک میزائلوں کو ہوا کے درمیان تباہ کرنے کا مقصد رکھتا ہے اور اس کی بنیادی تجربات کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس ترقی کی عائد کی گئی بالکل صاف ہے کہ ماحول تیزی سے تباہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ جس طرح فوجی قوت کی تباہ کن گنجائش بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ایک ملک اپنی فوجی قوت کو بڑھاتا ہے، کیا اس کے حریف اس ترقی کے مقابلے میں اپنی فوجی قوت کو نہیں بڑھائیں گے؟ دنیا کی تمام قومیں محض کسی ملک کی بڑھتی ہوئی اس کی قوت کو دیکھنے کے لیے بیکار کھڑی نہیں ہوگی۔ کیا واقعہ ہوگا اگر ان عظیم قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے؟ جب بعض قوموں نے نیوکلیائی ہتھیار بنانے کی کوشش کی، عظیم قوتوں نے انہیں نیوکلیائی صلاحیتیں حاصل کرنے سے روکنے کی سخت کوشش کی، لیکن ہمیں کہنے دیں کہ ایسے روکنے والی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ یعنی سوال میں ملک بڑی تباہی کے ہتھیار حاصل کرنے کے قابل تھا، یعنی سول میں ملک بڑی تباہی حاصل کرنے کے قابل تھا اور انہیں استعمال کرنے کی دھمکی دی۔ تب باقی دنیا یعنی ان حالات کے ساتھ نمٹنے کے لیے نئے ہتھیار بنانے کی کوشش کرے گی۔ ایسے نئے ہتھیار توانائی کے ساتھ اس دنیا کو نیوکلیائی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ تباہ کر دیں گی۔ جنگ اب مزید بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی جس طرح ماضی میں ہوتا تھا۔ بنی انسان کو مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تمام شہر یا تمام ملک ایک لمحے میں صاف ہو جائیں گے۔ نیوکلیائی جنگ مقامی نہیں ہوگی بلکہ عالمگیر جنگ کی رہنمائی کرے گی۔ ایسی جنگ کے ذریعے سے پہلے ہی تباہی، حتیٰ کہ زیادہ عظیم تباہی، فطرتی تباہیوں کی شکل میں دنیا کا انتظار کرے گی۔ اوزون کی تہہ زیادہ تیزی سے تباہ ہوگی اور مدرز لہریں اور طوفان مسلسل جنگلات کٹنے سے اٹھیں گے۔ تب مخالف مسیح بڑی قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور اس دنیا کو فتح کرے گا۔ آپ شاید کہہ سکتے ہیں کہ میں اس منظر کو انتہا تک لے رہا ہوں، لیکن انسانی فطرت اپنی بدی کے بنیادی دہانے پر کھڑی ہے۔ قومیں، فوجیں نئے ہتھیار بنا رہی ہیں جو کبھی اچھے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ نیوکلیائی ہتھیار کا مقابلہ صرف بڑی تباہی کے ہتھیاروں کی اس قسم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ملک ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تاکہ وہ بذات خود بچ جائیں۔ دوسری قومیں کسی واحد ملک کے خلاف توازن کی کوشش کریں گی جو دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ابتدائی ادارے کیا تھے۔ ایک دفعہ بنائے گئے نیوکلیائی ہتھیار اور فوجی صلاحیتیں صرف برے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ بہت عرصہ پہلے پالوس نے روم کے ایمانداروں کو اس دنیا کے ہم شکل نہ بننے بلکہ اپنے دلوں کو نیا کرنے کے وسیلہ سے خداوند کی پیروی کرنے کے لیے کہا۔ یہ ہمارے لیے انتہائی موزوں حوالہ ہے جو اس دور میں زندہ رہتے ہیں۔ ان آخری دنوں میں ہمیں یقیناً تمیز کرنی چاہیے خدا کی اچھی اور خوش کرنے والی کامل مرضی کیا ہے، اور اپنے ایمان کے ساتھ خداوند کی پیروی کریں۔ اگرچہ ہم بہت ساری خامیاں رکھتے ہیں، ہمارا خداوند قادر مطلق خدا ہے۔ قادر مطلق ہمارے اندر روح القدس کے طور پر سکونت کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارے جسمانی بدن کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر روح القدس انتہائی مضبوط ہے۔ یہ روح القدس کلام پر ایمان کے وسیلہ سے ہمارے ذہنوں کو نیا کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کی پیروی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آئے ہم سب روح القدس کی قدرت پر انحصار کریں، اپنے ذہنوں کو نیا کریں اور خداوند کی خدمت کریں۔ اگر خدا ہماری طرف لوٹتا ہے جب ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر آئے ہم اس کے ساتھ چلے جائیں۔ مسیح کی واپسی کے اس دن تک ہم خدا کی راستہ بازی پھیلانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ اپنے ذہنوں کو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نیا کریں۔ آمین۔